اللهم إني أفتتح السنة بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. ماشاءاللہ مولا علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان احسان ہے ہے مولا، مولا۔ ہمارے پاس بخشش کا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ درے طاہر بھائی، در شاہ نجف کو چھوڑ دیں ہم جنت کے بدلے میں، یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ ہمیں نقصان ہے نقصان مولا۔ واہ واہ حضرت واہ خواتین، میں آج پھر آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری اس بزم میں تشریف لا کر اس بزم کی رونق کو دوبارہ کر دیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ اللہ، اللہ قائم رکھے۔ اور میں ایک قطعے سے جو میں نے آج ہی اتفاق سے کہا ہے اس سے ماشاءاللہ۔ سجا لیتا ہے جو اشک غم شبیر پلکوں پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پلکوں پر سجا لیتا ہے جو اشک غم شبیر پلکوں پر، وہ دامن پھر کسی کے سامنے پھیلا نہیں سکتا۔ نہیں ہے، واہ، سجا لیتا ہے جو اشک غم شبیر پلکوں پر، وہ دامن پھر کسی کے سامنے پھیلا نہیں سکتا۔ واہ واہ، بہت ہر ایک معراج کی معراج ہے شبیر کا سجدہ، بے شک بے شک، ہر ایک معراج کی معراج ہے شبیر کا سجدہ، اب اس سجدے سے افضل کوئی سجدہ ہو نہیں سکتا۔ ہو نہیں سبحان سکتا۔ اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ ماشاءاللہ۔ حیدری یا ماشاء اللہ۔ اب میں دعوت دے رہا ہوں نظامت کے لیے ہماری بہت ہی پرمذاق اور پر رونق شخصیت جو افلاک کی نظامت کی بلندیوں کی روشنی کا ماہتاب ہیں، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آج لگتا ہے ناظم چینج کر دیا آپ نے۔ ماشاءاللہ، میری مراد ہے جناب جازب بھٹی صاحب۔ ماشاءاللہ جی، بڑی نواز ناظم صاحب، کے نہیں کیا، ناظم کے شاہنہ شان بات کرنی شروع کر دی ہے۔ اللہ تو کوشش کر رہا ہوں آنے کی برابر جی۔ سبحان اللہ، بالکل ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑی مہربانی سر، بہت شکریہ۔ اچھا ماشاءاللہ جی، ہو تو جاؤ جی جی جی، شاہ جی اجازت ہے بابا جی۔ جی بسم اللہ جی، اللہ خوش بسم رکھے۔ اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آغاز کروائیں۔ قبلہ ظہیر جعفری صاحب۔ شکریہ جی۔ میں آج 14ویں پارے کی شروع کی آیتیں جو سورہ حجر کی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن المبین۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون۔ ترجمہ ہے، الف لام را، یہ دستور خداوندی اور ایک بڑے روشن قرآن کی آیتیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو کہ یہ خوب کھائیں، مزے اڑائیں اور خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، اور ہم نے جس کسی بستی کو تباہ کیا تھا اس کے لیے ایک معین وقت لکھا ہوا تھا۔ کوئی قوم اپنے میانہ وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ آگے جا سکتی ہے۔
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ. میں اس کے ساتھ ہی التماس کروں گا قبلہ محمد مہدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت دعائے افتتاح فرمائیں. قبلہ محمد مہدی صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عسرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعسرة قد أكلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد. الحمد لله بجمع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بإليه عظيما، وغناك عنه قديم وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وسفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك. فإن أبتع عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبتع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك، فتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد علي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإسباط ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه،
وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاضد. فهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عاصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. وكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجاب ولا يغلق باب ولا يرد سائل ولا يخيب آمل. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بالملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبذله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به
وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجل وبزر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ مہدی بھائی. میں سید سلطان صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور دعائے مغفرت کی تلاوت فرمائیں. قبلہ سلطان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي فيك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك یا رحمان یا اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعائے مغفرت. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. الہی آمین. الہی آمین. اللہم اغن کل فقیر. الہی آمین. اللہم اشب کل جائے. الہی آمین. اللہم اکس کل عریان. الہی آمین. اللہم اغد ان الدین کل مدین. الہی آمین. اللہم فرجن کل مکروب. الہی آمین. اللہم رد کل غریب. الہی آمین. اللہم فک کل اسیر. الہی آمین. اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.
الہی آمین اللهم اشف كل مريض الہی آمین اللهم سد فقرنا بغناك الہی اللهم غيث سوء حالنا بحسن حالك الہی آمین اللهم عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير اللهم صل صلی على علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ سید خان صاحب، بہت شکریہ۔ سامعین، میں آپ کو بتا چلوں آج کی ہمارے اس پروگرام کا جو سال ثواب کی مجلس ہے، اس کے اسپانسر ہیں ڈاکٹر سجاد حسین صاحب۔ میں آپ سے التماس کروں گا ان کے مرحومین کے ڈاکٹر لیے عاظم۔ بالخصوص ڈاکٹر اعظم حسین صاحب، معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر اعظم حسین صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کریکشن کا۔ ان کے مرحومین جن میں آج ان کی جو والدہ ہیں ان کے آج برسی بھی ہے، اور ان کے سال ثواب کی مجلس ہے جلیس فاطمہ بنت ناصر حسین، جو کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی ان کی والدہ ہیں، جو ہمارے اسپانسر ہیں۔ اور دوسرے ہیں میرے پاس جو نام ہے غلام عباس ابن مصطفیٰ حسین، ریحانہ احسن بنت محمد مصطفیٰ، محمد رضا ابن احمد رضا، سلطانہ بیگم بنت محمد مصطفیٰ، اور اس کے علاوہ بھی ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں، آپ تمام شرکاء کے جو مرحومین ہیں، میرے مرحومین اور تمام ملت جعفریہ کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله الصمد لم يلد ولم يولد. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ بہت شکریہ سامعین، اس کے ساتھ میں التماس کروں گا تقی عباس عابدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور سلام کی چمشات پیش کریں۔ کی طرف تقی عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ سب کو عید ولادت امام حسن علیہ السلام مبارک ہو۔ ماشاء اللہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ ماشاء اللہ آج میں امام زمانہ کا قصیدہ پڑھ رہا ہوں۔ میں بابا ماشاء اللہ۔ اللہ اللهم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مولا 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 سب گھاٹ پر رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا، یہ دھرتی سونا اگلے گی، یہ درخ بہت برسائے گا، غازی کا ایک روز علم لہرائے گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، واہ 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 واہ، جیو جیو ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کہ جس کے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، بے شک بغیر فرمان ابن زہرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سلامت رہیں۔ ابن زہرا نظام دنیا نہیں واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلے گا۔ ماشاء اللہ، آپ کو تیاری کرانے والے سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء کسی کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، کہیں گزارش نہیں چلے گی، کسی کی سازش نہیں چلے گی۔ واہ 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 واہ، کرے گا وہ عدل قائم، کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ چلائے گا وہ علی کا سیکا۔
واہ 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 آئے وہ علی کو سیگا کسی کو سیگا نہیں چلے گا واہ 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 ماشاء اللہ بھائی زندہ ماشاء باد اللہ ماشاء اللہ نعرہ حیدری علی حیدر سلامت ماشاء رہیں اللہ سلامت رہیں بیٹا ماشاءاللہ واہ واہ ماشاءاللہ واہ واہ آگے کسی واہ مطہر بھائی کا کہنا بیٹا نہیں چلے گا حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے زمین اجازت سے دور ہوگی چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی زبان و ملت کی قید کیسی علی کا منکر ہو چاہے جو بھی واہ کا منکر ہو چاہے جو بھی زمین پہ زندہ نہیں چلے گا ہاں 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 کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے نماز روزے بھی ایک ہوں گے امام آئیں گے لوٹ کر جب ہر ایک مؤذن بغور سننے اذان ہوگی غدیر بولی ہائے 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 ماشاء اللہ نعرہ حیدری یا علی حیدر ہوگی غدیر بولی یہ کم زیادہ نہیں چلے گا ہاں 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 واہ 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 زیادہ نہیں جزاک اللہ بیٹی زندہ باد ماشاء اللہ سلامت رہیں بیٹا سلامت رہیں آپ کو سکھانے والے سلامت رہیں ان کا ماشاء اللہ ماشاء بے اللہ شک رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا خدا واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا ہزار فتنے اٹھائی دنیا ولی کا لازم ظہور ہوگا بے شک ماشاء اللہ امام زمانہ اکبر بغیر امام زمانہ اکبر کبھی زمانہ نہیں چلے گا ہاں 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 واہ 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ سبحان زندہ اللہ باد جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا بغیر فرمان ابن زغرا غیر فرمان ابن زغرا نظام دنیا نہیں چلے گا نہیں چلے گا وہ آ رہا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم صلی اللہ محمد محمد ماشاء اللہ مطہر بڑا پیارا بچہ سلامت رہیں بیٹا سلامت رہیں ماشاء اللہ آپ کے تقی سکھانے عباس والے صاحب نے آج سلامت کمال رہیں کر دیا ماشاء اللہ بے شک ماشاء اللہ واقعی جشن کا سما ہو گیا ماشاء اللہ مولا حسن علیہ السلام کی ظہور میں ایک چاند چار لگ گئے بھی سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ یاد رکھیے گا انشاءاللہ سلامت رہیں سامعین میں اس کے ساتھ ہی اپنے ہر دل عزیز مولانا سید محمد حسین زیدی صاحب کو التماس کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں قبلہ محمد حسین زیدی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات آواز ذرا اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد و و آل محمد وعجل فرجہم آپ نے دو بار کر دیا حضور ایک بار میں کیا عرض کروں بس صلوات بھیجتا ہوں انمیوٹ ہو جاتا ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ تمام حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ جو بانیان مجلس آج کے ان کے تمام مرحومین کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے اور میرے تمام مرحومین کے لیے پڑھ کے بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعت للمطیعین ونجات للطالبین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات بھیجیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، چونکہ وقت کم ہے اور اتنا عمدہ قصیدہ اتنے چھوٹے بچے نے پڑھا جس کی عمر کم ہے، لیکن اتنا ماشاءاللہ پیارا پڑھا، اتنا اچھا پڑھا کہ ہر انسان بول اٹھا اور تعریف کرنے لگا. تو میں نے بھی سوچا کہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ آپ کے سامنے پڑھ دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں نے اس سورے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو آپ ہر روز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں خلاق عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے، یہ زور ہے، یہ قوت اور طاقت اور قدرت کا اظہار ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول، اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، تو اب آپ اس کے بدلے میں اللہ کے شکرانے کے طور پر نماز بھی پڑھیں اور نحر بھی کریں. ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن دم کٹا ہے، یعنی اس کی نسل باقی نہیں رہے گی. ایک صلوات بھیج دیں محمد. اللهم صل على محمد. جہاں تک کہ قرآن مجید کا سوال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اختلافات ہیں، بہت سے تفسیریں ہیں، اور ایک ایک لفظ کے لیے بہت مفسرین نے الگ الگ اس کو پیش کیا ہے. تو اسی طرح سے اس قرآن مجید میں، اس سورے میں بھی کافی اختلافات ہیں. کسی نے کچھ معنی کوثر کے لیے ہیں، کسی نے نہر کے معنی کچھ لیے ہیں. جو مقصرین ہیں، جو اہل بیت کی شان میں کوئی آیت کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کوثر کے بھی معنی الگ لیے ہیں اور نہر کے معنی بھی الگ لیے ہیں. اور جاتے جاتے چلتے چلتے انہوں نے کہا اس کے ایک معنی یہ بھی کہے جاتے ہیں. بہرحال آل محمد کے چاہنے والے یہ جانتے ہیں کہ یہ سورہ کوثر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل کے لیے اور سیدوں کی نسل بڑھنے کے لیے اور دنیا میں چھا جانے کے لیے اللہ کی ایک پیشن گوئی ہے کہ جو ہو کے رہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے
कम से कम ये बात जरूर कही जाती है कि खैर कसीर अता किया। कौसर के माने ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोई चीज अता की जाए, तो पैगंबर को अल्लाह ने हमेशा खैर कसीर खैर अता किया है। तो बहुत से उलमा ने इसका ये तर्जुमा किया है कि हमने ए पैगंबर आपको खैर कसीर अता किया। अगर इसको खैर कसीर के तौर पे भी ले लें तो दूसरी आयत जो है उसमें यह है कि बस आप नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और नहर कीजिए। तो नहर करने के लिए भी बाज़ उलमा ने नहर के माने वो नहीं लिए हैं कि जो हम और आप लेते हैं, बल्कि उन्होंने नहर के माने लिए हैं सामने के लिए, यानी जैसे मसलन तनाहुर के माने होते हैं आमना सामना अरबी में, तो उन्होंने कहा ये तनाहुर से आया है और इसके माने ये हैं कि आप हाथ उठा के कानों के पास ले जाके जब अल्लाह अकबर कहें तो आपकी हथेलियां खाने काबा की तरफ हों, इसके ये माने हैं। जी हाँ, तो कहा जाता है अरबी में कि मनाजिलना तनाहुर, हमारे मकान एक दूसरे के सामने हैं, यह इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि मैंने अर्ज किया कि आले मोहम्मद के से फजीलत वाज़े होती है, सैयद ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा जो हमारी शहजादी हैं, उनकी नस्ल की बका की और दमाम के लिए अल्लाह की एक गारंटी है और एक इंश्योरेंस है कि ए मोहम्मद आपकी नस्ल बढ़ेगी और आपकी नस्ल कायम रहेगी। दरअसल बात यह है कि इस माने को आखिर का जो आयत है वो और ज्यादा इसको सपोर्ट कर रही है। वसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, शान कहते हैं, शानी कहते हैं दुश्मन को या उसको कि जो मुखालिफत करे तो उसको शानी कहते हैं। तो शान अका यानी तो आपकी के जो दुश्मन है हुवल अब्तर, वो दुम कटे हैं, उनकी नस्ल कट जाएगी। तो अब अब्तर के माने तो कोई और दूसरा कह नहीं सकता कि अब्तर एक कुछ और माने हैं। तो अल्लाह ने इस बात की हिफाजत के लिए कि दुश्मन इसके दूसरे माने ना ले ले, तो इस तरह से आयत भी पीछे भेज दी उसके। वैसे अगर कौसर के माने खैर कसीर के लिए जाएं तो खैर कसीर में पैगंबर की कामयाबियां हैं, कुरान मजीद है, हदीस कुदसी है, जंगों में कामयाबी है, पैगंबर इस्लाम की सत्वत और सल्तनत दुनिया में फैलने की है, और दुनिया की जो मुखालिफतें हैं उसके बावजूद भी आज सैयद दुनिया के हर कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह फैले हुए हैं। और शहजादी की नस्ल किस तरीके से फैल गई है कोई दुनिया में ख़त्म नहीं कर सकता। जो दुश्मनान अहले बैत थे आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज अबू सुफियान का कोई नाम लेने वाला है सुफियानी, यानी ये नहीं है कि दुश्मनी ख़त्म हो गई है आज अमर यास के मानने वाले, है आस इब्न वाइल के चाहने वाले, हैं दुश्मन बनी अब्बास के चाहने वाले, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं है कि वो आगे आके कह सके कि हम बनी उमैया के चाहने वाले हैं। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम सीना ठोक के कहते हैं ये कि हम आले मोहम्मद की नस्ल से हैं। वाह 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 वाह। और हर जगह पे सैयद इस तरह से फैले हुए हैं कि दुनिया में कोने कोने में कोई जगह अब ऐसी नहीं है कि जहाँ आले मोहम्मद की औलादें ना हों। सलावत भेजो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो सूरह कौसर के सदक़े में तमाम सैयदों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपका पहला मासूम ऐसा दुनिया में आया है कि इससे पहले ऐसा मासूम कोई नहीं आया कि जिसका बाप भी मासूम हो, जिसकी माँ भी मासूम हो, भी मासूम हो, जिसका भाई भी मासूम हो, खुद भी मासूम हो। इससे पहले तारीख ने कोई ऐसा मासूम पेश नहीं किया। सरवरे कायनात की जबान से किसी इंसान के लिए नहीं निकला। क्या हसन हमारा ऐसा है कि जिसको चारों तरफ से इस्मत घेरे हुए है
اور اس کی عصمت کے سائے میں ہم واہ۔ لوگ پروان چڑھیں گے. ہاں، تلاوت واہ۔ بھیجیں. ہاں 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 اللہ جزاک ایک بہت صلوات تاریخ امام کا حسن پہلا مجتبیٰ کے معصوم لیے. آیا ہے. اللہم صلی اللہ کوئی محمد معصوم وآلہ. آیا جس کو عصمت ہر طرف سے. جب یہ معصوم ایسا ہے تو وہ دشمنان اسلام ان کے منہ میں لعنت ہے, ان کے منہ پر لعنت ہے جو کہیں کہ معاذ اللہ امام حسن نے بچپنے میں صدقے کی خرما اپنے منہ کی طرف بڑھا دیا تھا. تو خداوند عالم ان کی زبانوں کو کاٹ دے جو اس معصوم کی عصمت پر اعتراض کرنے کی, جس کو رسول خود کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم میرا بیٹا حسن ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پیغمبر اسلام کو ہماری طرف سے, آپ کی طرف سے اور تمام دنیا کی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایسا ہے. اِنَّا شَانَ کا هُوَ الْأَبْتَرُ. عربی میں ابتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نسل کٹ جائے. اور سرور کائنات کے جو دو بیٹے جو جناب خدیجہ کی اولاد میں تھے, عاصم اور طاہر, وہ دونوں مکے میں انتقال کر گئے تھے. طاہر کا نام عبداللہ بھی تھا. تو یہ دونوں کے دونوں انتقال کر گئے تھے اور اس کی وجہ سے پیغمبر مغموم رہنے لگے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ کیا جناب ابراہیم پیدا ہوئے ہمارے قبطیہ کے اولاد میں, اور لیکن ان کا بھی 2 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. تو وائل کی اولاد میں وائل کی جو بیٹا تھا عاص, وہ سرور کائنات کو ابتر کہنے لگا تھا. ابتر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو, جس کی نسل نہ ہو, نسل نہ بڑھے, کہ جو آگے اس کو نسل اس کے مطلب اپنے باپ دادا کی بات لے کر آگے جائے اور اس کو بڑھائے. تو وہ خانہ کعبہ میں پیغمبر اسلام اس کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ آس آیا اور آ کے آپ سے بات کرنے لگا. تو جو مسجد الحرام میں لوگ بیٹھے تھے انہوں نے آس سے پوچھا کہ یہ کون, کس سے بات کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابتر سے بات کر رہا تھا. اللہ اکبر. جی ہاں. تو خلاق عالم نے یہ پیغمبر کی دلجوئی کے لیے یہ سورہ اتارا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر. نبی آپ پریشان نہ ہوں, ہم نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی ہے. اور یہ کثیر اولاد ایسی ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی. جو دشمن ہے آس کی اولاد نہیں ہے, عمر راس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے بے شمار. بے شمار. صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو یہ سورہ سب سے چھوٹا سورہ ہے. میں نے مدرسے میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس وقت یہ پڑھا تھا ایک واقعہ کہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف جو حج آج کل ہوتا ہے اسی درمیان اسی زمانے میں تمام جو مکے والے تھے اور مکے کے باہر کے لوگ تھے وہ سب جمع ہوا کرتے تھے. اور وہ جمع ہو کے اپنے جو بھی ان کے پروگرام ہوتے تھے وہ پروگرام کرتے تھے. اس زمانے میں ادب کے اوپر بڑا زور تھا. تو ہر شاعر جو بھی تھوڑا بہت کہنا جانتا تھا اور اچھے سے اچھا شاعر, وہ اپنا قصیدہ, اس زمانے میں قصیدے میں ہر صنف تھی, یعنی غزلیات بھی تھیں اور نظمیات بھی تھیں اور مرثیے بھی ہوتے تھے اس میں, اور وہ قصیدے پیش کرتے تھے. اور وہ قصیدہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دیے جاتے تھے. تو جن کے قصیدے ٹنگے ہوئے ہوتے تھے, اگر ان سے بہتر کوئی قصیدہ آئے اور اس کے مقابلے میں کوئی قصیدہ کمزور دکھائی دے تو رات کے اندھیرے میں آ کے اپنا قصیدہ اتار لیتا تھا. تو اس طرح سے 7 قصیدے ٹنگے ہوئے تھے جب پیغمبر اسلام نے اعلان نبوت کیا اور دشمنوں نے اس طرح سے پیغمبر کو پریشان کرنا شروع کیا.
تو 7 قصیدے تھے جس کو سبع معلقات کہتے تھے. معلق کے معنی ٹنگا ہوا اور سبع کے معنی 7. اور پرانے عربی ادب کو میں سبع معلقات یہ 7 قصیدے ہیں جو بہت اچھے عربی ہے، اس میں بہت اچھا ادب ہے اس میں، اور ہم لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا. تو سبع معلقات پڑھایا جاتا تھا، اور وہ قصیدے یعنی شعراء جاہلیت کے ہوا کرتے تھے، اور وہ ٹانگ دیا کرتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں یعنی ہر سال آتے تھے لوگ لے کر قصیدے، اور وہ ٹانگ دیا کرتے تھے. جس کا قصیدہ اچھا ہوتا تھا وہ رہ جاتا تھا، اور جس کا قصیدہ کمزور ہوتا تھا وہ رات کو اتار لیتا تھا. تو پیغمبر نے جب قرآن مجید کو کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، الف لام میم لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، کہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ جادوگر ہیں، ان کے یہ کوئی کتاب خدا کی کتاب نہیں ہے. تو جب انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا تو پیغمبر کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پیغمبر یہ سب سے مختصر سورہ جو ہے یہ لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹانگ دو. تو جب خانہ کعبہ کی دیوار پر پیغمبر اسلام نے سورہ کوثر لے جا کے ٹانگا، جس کی آیتیں بسم اللہ کے علاوہ صرف 3 ہیں، تو دوسرے دن خانہ کعبہ کی اس دیوار کے اوپر سوائے سورہ کوثر اور کوئی قصیدہ ٹنگا ہوا نہیں دکھائی دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور لوگوں نے اپنے ہاتھ سے یہ لکھ دیا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جو اتنا مختصر اور اتنا جامع ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اس میں سب چیزیں آ گئی ہیں. اور یہ کہیں کہ لوگوں نے اپنے سارے قصائد اتار لیے اور سورہ کوثر برسوں ٹنگا رہا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم جو ہے وہ معجزہ ہے، اور سورہ کوثر سب سے مختصر سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن اعجاز میں وہ برابر ہے پورے قرآن کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھیجے محمد وآل محمد پہ. اللہم صلی اللہ محمد. تو پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا. یہ بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورہ کوثر 2 بار اترا، جیسے سورہ حمد کے لیے لوگ کہتے ہیں، اور ایک بار یہ مدینے میں آیا اور ایک بار یہ مکے میں آیا. تو پیغمبر نے اس سورے کو پڑھنے کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کو سورے کو جو پڑھے گا اس کو بہت ثواب ہوگا. اور جو ایک حدیث مشہور ہے ان سے منسوب ہے پیغمبر سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من قرأہا، جس نے اس کو پڑھا، سقا اللہ من انہار الجنہ، اس کو اللہ جنت کے چشموں سے، نہروں سے سیراب کرے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وَأُوتِیَ مِنَ الْأَجْرِ بعد کل قربان قربت العباد فی یوم عید، اور اس کو ثواب ملے گا کہ عید کے دن جتنے لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو جتنا ثواب ملتا ہے اس کو یہ ثواب اتنا ملے گا اس سورے کے پڑھنے سے. سبحان سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. وَيُقَرِّبُونَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ، اور یہ لوگ جو قربانیاں کرتے ہیں چاہے وہ جو بھی کرتے ہوں زمانے میں، ان کا اگر جو بھی اس کا ثواب ہوتا ہو تو وہ ثواب اس کو ملے گا. یعنی ایک سورہ پڑھنے کا ثواب اتنا ہوگا کہ جتنی قربانیاں ہوں. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں جو ونہر ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سامنے کرنے کے معنوں میں نہیں ہے. اور اس کی ایک اور بھی میرے ذہن میں ایک دلیل آتی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اس کو قبول کرے، کہ جس وقت کہ خلاق عالم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا پیغمبر کو، اور اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت اپنا ہاتھ بلند کر کے کانوں کے پاس لے جاؤ،
تو اس وقت یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ ہر تکبیر دیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہر تکبیر پر ہاتھ بلند کر کے کانوں کے پاس لے جانا سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد محمد۔ کسی نے پوچھا کہ متقی کی پہچان کیا ہے، تو اور پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ بھی فرمائی کہ سب سے پہلے یہ پہچان ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہر تکبیر پر اس کا ہاتھ بلند ہوگا، کان کے پاس جائے گا۔ اور فرمایا آپ لوگوں نے، تو یہ ثواب ہے اس میں، اور یقینی طور سے ہے ثواب، اور پیغمبر کی نے جو ارشاد فرمایا وہ صحیح ہے۔ لیکن یہاں پر جو نہر کے معنی ہیں، نہر اونٹ کیا جاتا ہے جی، اور اس کو نیزے سے نہر کرتے ہیں، تو نہر اونٹ کیا کرنا، اور اونٹ سب سے زیادہ قیمتی جانور عربوں میں سمجھا جاتا ہے، تو امام الپیغمبر اسلام کو اللہ یہ فرما رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ ہم نے تم کو خیر کثیر دیا اور اولاد کثیر دی، تو جب اولاد کثیر دی تو ان اولادوں کے لیے قربانی کرو، اور اللہ کے درگاہ میں یہ قربانی پیش کرو کہ تمہاری نسل قیامت تک چلتی رہے گی کثیر طور پہ۔ صلوات بھیجنے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو عزیزان گرامی، یہ سورہ کوثر ہے، اور یہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ اللہ نے پیغمبر کو اولاد کثیر عطا فرمائی، ایک بیٹی کے تاریخ عالم و آدم میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کی نسل بیٹی سے چلے۔ یہ پیغمبر کے لیے ایک اور خصوصیت اللہ نے دی ہے کہ پیغمبر کی نسل ان کی بیٹی سے اور ان کے داماد سے چلے۔ اور پتہ نہیں اللہ کو کہ کیا مرضی تھی کہ دنیا والے مولائے کائنات کے بہت دشمن تھے، تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ تم حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو خانہ کعبہ کے گرد تم پر طواف واجب ہوگا، اور یوں کہوں کہ تم کو صدقہ اتار کے علی کی جو ولادت گاہ ہے اس پر سے صدقہ اتار رہا ہوں۔ کیا بات! اور بغیر علی کی ولادت گاہ کا صدقہ اتارے ہوئے اپنے کو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا، چاہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، اور فرمایا بہت خوب۔ مسلمان کتنا ہی دشمن ہو، اگر وہ ظاہر سی بات ہے لوگ عام طور سے جتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں اتنے زیادہ حج کرنے جاتے ہیں، تو مسلمان چاہے کتنا ہی دشمن ہو، جب بھی وہ حج کرنے جائے گا اس کو علی کی ولادت گاہ پر سے اپنے کو قربان کرنا ہوگا، ورنہ اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ ارے اگر عمرہ بھی کرو گے تو اس میں طواف کرنا پڑے گا، حج کرو گے تب بھی طواف کرنا پڑے گا۔ تو مسلمان عبادت جو بھی کرے، نماز پڑھے گا تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنا پڑے گا، سلام علیہ محمد و آل محمد پہ۔ بہت خوبصورت بات مولانا، بہت خوبصورت۔ یعنی امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ جو امام شافعی اہل سنت کے جو شافعی لوگ ہیں ماننے والے اس اسکول آف تھاٹ کو، ان کے امام جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ من لم یصلی علیکم بصلاۃ لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت اطہار، میں پورے اشعار نہیں پڑھ رہا ہوں، اے اہل بیت اطہار تمہاری منزلت کو کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جس نے تمہارا نام نہیں سنا وہ قرآن پڑھ لے، اور جو تمہارے اوپر صلوات نہیں بھیجتا ہے وہ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تم پر صلوات نہ بھیج دے۔ میں تمام مومنین کو مبارکباد دیتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے خاندان والوں کی طرف سے، ان حاضرین کی طرف سے، ان سامعین کی طرف سے،
तमाम शियों की तरफ से हम लोगों को सबको जाके खिदमत पैगंबर में मुबारकबाद देना है कि सरवर कायनात आपकी नस्ल के लिए एक जामिन आ गया जिसका नाम हसन है, और बेअहसन तरीका इंशाअल्लाह आपकी नस्ल को बढ़ाएगा। और ये वो हसन है कि जिसकी औलाद में नफ्स ज़कियाँ हैं, जो मंसूर दमानिकीन है, जिनको ख़त्म कर दिया था, कत्ल कर दिया था और जिनको शहीद कर दिया था। तो ये ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग आपकी नस्ल में हैं, और आपकी नस्ल और इमाम हुसैन की नस्ल से मिलकर ही ये चली है इमामत, जो 12वें इमाम तक चलेगी इंशाल्लाह। जब वो आएंगे तो जितने दुश्मनान अहले बैत गुजरे हैं जिन्होंने जुल्म किया है, उनको जिंदा करके फिर उनसे इंतकाम लिया जाएगा। खुदा को भी उनके साये में रखे और हम लोगों को उनके दामन से मुतमस्सिक रखे, और मौला हमको भी खुशियां अता फरमा दीजिए कि उन दुश्मनान अहले बैत का कला कमा हो, और जिन्होंने जुल्म किया है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, उन सब का दुनिया से निस्फ नाबूद हो इंशाअल्लाह। सलामत है। बहुत खूबसूरत। तमाम मोमिनीन को अल्लाह जिंदो सलामत रखे, नरीना अता फरमाए। आले मोहम्मद जो साहबान औलाद हैं उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको दामन आले मोहम्मद से मुतमस्सिक रखे। बाकी मोहम्मद जो हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। तमाम सहूलतें पैदा फरमा दे कि हम बहुत दिनों से ज़ियारत को नहीं जा सके हैं, हमको फिर से ज़ियारत मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे अर्ज़ाक़ में इज़ाफ़ा फरमा, जो बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा, रिस्क़दार हैं उनके रिस्क में इज़ाफ़ा फरमा। मैं कभी भी दामन आले मोहम्मद से न हटा, हमें उनके साए हमेशा हर इबादत हमारी उनकी मोहब्बत में तेरे लिए हो। बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह आप लोगों सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक रखे, हमारी सर ऊंचा कर दे पालने वाले के सामने हमारा सर न झुके। इत्तेहाद व इत्तेफाक है इंशाअल्लाह, और तरक्कियां कामयाबियां हो। बाकी मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही खूबसूरत दुआ, माशाअल्लाह। सामीन, मैं मौलाना का इंतहाई तहे दिल से इस खूबसूरत बयान पर शुक्रिया अदा करते हुए साथ ही दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और ज़ियारत और दुआ करवाएं। कि डॉक्टर कमर आबदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुतवज्जे ज़ियारत आप सब हज़रात की नियाबत में, आप और तमाम मरहूमीन मिल्लत जाफरिया की नियाबत में हासिल करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिकल मुस्तशहिदीन मअक जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिहुल मुतिअ लिल्लाहि व रसूलिहि, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहश शहीद व इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहल मज़लूम व इब्नल मज़लूम, लअनल्लाहु मतन क़तलतका व लअनल्लाहु मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बिह। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीसुश शिया व ज़व्वारि फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसी अर्रज़ा, अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अब्नाइकल अर्बा, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाई
فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعوا فيها قليلا اللهم صل علی محمد و آل تمام عبادات قبول فرمائے آپ سب حضرات. الہی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ ماشاءاللہ زیارت سب کی نیابت میں کرا رہے ہو تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا سب کی نیابت میں؟ میں اپنی پڑھا ہوا نہیں. بہت اچھا سوال کیا. ناظم کا کام ہے, ناظم کا کام ہے وہ. جی جی پڑ گیا نا الٹا بھائی. آپ کی ذمہ داری ہے دینے پڑ گئے بھائی. یہ بات صحیح ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ جاز صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی آپ سب کو اللہ سلامت رکھے. جی آپ سب کو سلامت رکھے. آپ سب کی موجودگی ساتھ ہی ساری روح ڈال دیتے ہیں محفل میں, ایک نئی روح ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ. بڑی بڑی نماز. اس کے پیچھے ڈاکٹر صاحب کے میسیجز ہوتے ہیں جو آ رہے ہوتے ہیں نا مسلسل, رون سے آ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب. ماشاءاللہ آپ کا آج کے سارے صاحب کی مجلس میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ. ہم تہ دل سے دعا گو ہیں خانوادہ کے لیے, ڈاکٹر صاحب کے, ان کے مرحومین کے لیے. اللہ تعالیٰ ان تمام کے درجات بلند فرمائے. بالخصوص والدہ جن کی برسی تھی آج, اللہ تعالیٰ انہیں قرب زہرا عطا فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, قبر کو روشن کرے, اس کو جنت کا باغ قرار دے, جنت الفردوس میں جگہ دے. ان کے تمام مرحومین کو, ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور مائک اوور ٹو ڈاکٹر ظفر حافظ. بہت شکریہ. جی جازر صاحب, میں بہت ہی مشکور ہوں آپ کا, اپنی اتنی خوبصورت نظامت ماشاءاللہ سے انجام دی, اور تمام ذاکرین اور تمام سامعین کا بہت ہی مشکور ہوں. اور دس بستہ آپ سب سے کل کے امام حسن علیہ السلام کے جشن کے سلسلے میں یہ تو کہنا ہے کہ آپ سب لوگ تشریف لائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. کل کے ہمارے بانی ہیں جناب راجہ سلطان مراد صاحب. ماشاءاللہ. جی ہاں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ کل کا جشن بھی بہت ہی پرنور ہوگا. یقیناً. اور کل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. شب بخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. مولانا بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک